میں اپنی جانب سے دارالعلوم کے ناظم اعلیٰ حضرت حافظ و قاری محسن رضا صاحب تحسینی اور ان کے تمام رفقا کو اور تمام اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یقیناً ایک بچے کو حافظ بنانا آسان نہیں، لیکن 72 حفاظ انہوں نے قوم کو عطا فرمائے، اور وہ بھی 72، نہ 73 بنائے نہ 71 بنائے، بلکہ 72 بنائے، اور یہ 72 کا عدد کربلا والوں کا عدد ہے۔ تو آج کی اس محفل کو بڑا رنگ ہے اور اس پر عشق و مستی کا رنگ چھایا ہوا ہے۔ تعلیمی کانفرنس میں میں ارادہ کچھ اور کر کے آیا تھا کہ میں کوئی گفتگو کروں گا، لیکن بھائی کفیل انبر کے نعروں نے اور ان کے بعد جناب مداح رسول محمد علی فیضی صاحب کے کلام نے حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس نے میری طبیعت میں ایک تبدیلی سی پیدا کی اور بربط دل کے تار اس طریقے سے چھڑ گئے کہ میں نے سوچا کہ اب کوئی اور عنوان لینا انتہائی جفاکاری ہوگی، اس لیے میں نے اپنے عنوان کو تبدیل کر دیا ہے۔ ان کے کلام کو سن کر میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب آنے والی گفتگو کو توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے۔ یقیناً میں بار بار آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ خاموش رہیں یا سبحان اللہ کہیں، کوئی بات نہیں ہوگی، صرف آپ کو اپنے عشق رسول کا ثبوت دینا ہے۔ یاد رکھیے اس وقت مسلم امہ پوری دنیا کے اندر دبی ہوئی ہے، پوری دنیا کے اندر کچلی ہوئی ہے، پوری دنیا کے اندر تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچی ہوئی ہے۔ یاد رکھیے کہیں پر مسلمان زمین کا کوئی خطہ ہو جہاں مسلم حکومت ہے یا غیر مسلم حکومت ہے، کہیں پر لوگ چین اور سکون کی سانس نہیں لے پا رہے ہیں، کہیں پر کوئی مسئلہ ہے، کہیں پر کوئی مسئلہ ہے، ہر جگہ کسی نہ کسی مسئلے سے مسلم امہ دوچار ہے۔ ایسے ماحول کے اندر جبکہ کہیں مسلمان روٹی کپڑا اور مکان کے لیے ترس رہا ہو، کہیں پر مسلمانوں کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہو، کہیں پر مسلمانوں کی بچیاں اللہ اکبر کسی کا ہاتھ پکڑ کر جا رہی ہو یا لوجوں کے اندر فروخت ہو رہی ہو، مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے کھیتوں میں کام کر رہے ہوں، مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوٹلوں پر مزدوری کرنے پہ مجبور ہو چکے ہوں، مسلمانوں کا حال یہ ہو غربت کی چکی میں ایسے پس رہے ہوں کہ اللہ اکبر اسکول کی فیس بھرنے کے لیے پیسے نہ ہو، ایسے حالات کے اندر لوگ کریں تو کیا کریں، آخر کیا ایک کام کریں، آخر کون سا کام انجام دے جس کی بنیاد پر اس گرتی ہوئی قوم کو ہم اوپر اٹھا سکیں۔ اللہ اکبر آخر کیا اس قوم کو پیغام دیا جائے کہ کچلی ہوئی قوم پھر سے اٹھ کر پورے قد سے کھڑی ہو سکے، آخر اس قوم کو وہ کون سا پیغام دیا جائے، کس طرف اس قوم کو لایا جائے۔ اللہ اکبر کس قوم کو لایا جائے، کس قوم کو کس مقام پر لایا جائے جس کی بنیاد پر اللہ اکبر یہ قوم اللہ اکبر دلدل سے گناہوں کے نکل کر عزت اور تقوی کی شاہراہ پر آ سکے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو مجھے تو کوئی عنوان سمجھ میں نہیں آتا۔ یاد رکھیں میں علم کا مخالف نہیں، بلکہ میرا نظریہ تو یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال کی قلیل مدت کے اندر جو پوری دنیا میں شرق سے لے کے غرب تک انقلاب پیدا کیا تھا وہ خالص تعلیمی انقلاب تھا، لیکن یاد رکھنا